رسول ہیں. اللہ کے نبی اور اللہ کے جو رسول ہوتے ہیں نا جی، وہ اللہ کے نافرمان نہیں ہوتے، وہ ہو ہی نہیں سکتے. ان کو فرما برداری کے لیے ہی پیدا فرمایا گیا ہے. کون ہے جی؟ انبیاء اور رسول. یہ قرآن سے دوسرا عقیدہ میں دے رہا ہوں. میں کوشش کروں گا کہ جو چیزیں ہم نہیں سن پائے جب بھول گئے ہیں ان کو یاد کر لیں تاکہ جو نقصان ہو رہا ہے وہ کم ہو جائے. اب قرآن کے لفظ میں پڑھنے لگا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم اب گواہی دیتے ہو کہ تم ایسا کرو گے؟ تو سارے نبیوں اور رسولوں نے عرض کی پاک پروردگار ہم بالکل ایسا کریں گے، وعدہ کرتے ہیں، گواہی ہوگی. رب کریم نے فرمایا میں بھی اب اس پہ گواہی دیتا ہوں. گواہی ہو گئی. اب لفظ ہیں پوری ذمہ داری کے ساتھ. کائنات کے خالق نے فرمایا فمن تولی بعد ذالک، یہ نبیوں سے کہا جا رہا ہے. فمن تولی قرآن کے لفظ ہیں، میں صرف قرآن کے لفظوں پہ رہوں گا، ہم اس کی وضاحت نہیں کریں گے. کائنات کا خالق جانتا ہے کہ اس نے یہ فرمایا ہے. فمن تولی بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون. رب کریم فرماتا ہے جو اس بات سے پھر گیا، جو اس بات سے پھر گیا وہ فاسق ہو جائے گا. کنہیں کہا جا رہا ہے بھی اگر تم میں سے بھی کوئی پھرا تو فاسق ہو جائے گا. اس سے ایک عقیدہ سمجھ میں آیا. اب اس کو آپ باندھ لیں اپنے دامن کے ساتھ، اپنے دل پہ لکھ لیں. عقیدہ حضرت یہ ہے کہ کائنات کے خالق کے بعد اس پوری دنیا میں رب کی ساری مخلوق، اللہ کے انبیاء اور رسول بھی، رب کی ساری مخلوق ہمارے نبی کی محتاج ہے. ہمارے نبی کسی کے محتاج نہیں ہے. یہ عقیدہ لکھ لیں. یہ حضور نے خود ترمذی کے اندر اعلان کیا ہے. فرمایا ما من نبی آدم و من سواہ الا تحت لوائی. فرمایا کل حشر کے میدان میں آدم کو بھی میرے ہی جھنڈے کے نیچے کھڑا ہونا پڑنا ہے. ایک دفعہ حضور نے مسکرا کے صحابہ کو فرمایا وہ منظر کیسا ہوگا جب ابراہیم بھی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، عیسیٰ ابن مریم بھی میرے ہی جھنڈے کے نیچے ہوں گے. سارے انبیاء کا بھی سہارا ہمارے نبی کی ذات ہے. میرے نبی کا کوئی سہارا نہیں ہے. میرا نبی صرف رب کا محتاج ہے. حضرت یہ عقیدہ سمجھیں، قرآن کے لفظ ہیں. لہٰذا ادھر ادھر سے پکڑ دکڑ والے شعر یہ نہ پڑھا کریں، نہ سنا کریں. جہان دا آسرا نبی ہے آسرا کل جہان دا. اگے کی ہے جی نبی دا آسرا ماں حسین دی. حضرت یہ شعر غلط ہے. سیدہ کائنات کو بھی ضرورت ہے تو نبیوں کے سردار کی ہے. ہمیں اس طرح کے عقیدے نہ دو. میرے نبی کو تم نے محتاج کیا ہوا ہے. میرے مصطفیٰ نے دامن پھیلایا ہے تو رب کی بارگاہ میں پھیلایا ہے. میرے نبی کے نام پر کائنات کا خالق کائنات میں رزق تقسیم فرماتا ہے. آپ اپنی طرف سے شعر بنانے سے پہلے سیدہ کائنات سے تو پوچھ لیں. سیدہ کائنات کی بارگاہ میں تو عرض کر لیں. وہ تو فرماتی ہے میری جند جان میرا ایمان سب کچھ مصطفیٰ کی ذات ہے. آپ اپنی طرف سے نہ لگائیں جی. یہ ہمیں غلط راہ پہ نہ لگائیں. کوئی کہتا ہے جی جناب شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم جو تھے حضور ان کے محتاج رہے. کوئی کہتے ہیں جی جناب ابو طالب کے گھر میں رسول اللہ نے وقت گزارا تو حضرت ابو طالب کا احسان ہے مصطفیٰ پر. میرے نبی کا احسان ہے شیر خدا پر بھی اور جناب ابو طالب پر بھی. نعرہ عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ. میرے بھائی ہم آپ سے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں یوں نہ کریں. ایک طبقہ ہے ہمارے پاکستان میں جو کہتا ہے کہ ہم توحید کو سمجھتے ہیں باقی کوئی نہیں سمجھتا. ایک طبقہ ہے میں نام نہیں لوں گا، وہ کہتے ہیں توحید صرف ہم سمجھتے ہیں دوسرا کوئی توحید. لیکن انہوں نے توحید پر بھی ڈاکہ ڈالا.
ایک طبقے نے کہا ہم اہل بیت کو سمجھتے ہیں، دوسرا انہوں نے اہل بیت کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا۔ ابھی اور سخت لفظ ہم نہیں بولیں گے، اب پریشان نہ ہوں، میں آپ کو ایک دعوت دیتا ہوں، آپ یہ محلے کی مساجد میں جائیں، کنز الایمان کے علاوہ کنز الایمان، صراط الجنان اور ضیاء القرآن، ان 3 ترجموں کے علاوہ باقی کسی کا بھی ترجمہ اٹھائیں تو قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ وہاں پڑھ لیں، مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ جو توحید کے ٹھیکیدار تھے سب نے ترجمہ کر دیا، رب کو نہ بخشا، ترجمہ کیا انہوں نے اللہ سے مکر کیا، اللہ نے ان سے مکر کیا، الیاذ باللہ، اللہ کی پناہ۔ مکر جیسا گندا اور ذلیل کام جو ہے اس کی نسبت انہیں رب کریم کی طرف کر دی۔ میرا رب تو فرماتا ہے سبحان اللہ عما یصفون، تمہارے رب کی ذات تو پاک ہے، جس چیز سے تم متصف کرتے ہو اسے رب پاک ہے۔ کیوں جی شاہ صاحب یہ راتی 12:30 بجے میں آمد ہوئی ہے اس موضوع میں، انشاءاللہ ابھی میں پوری ذمہ داری کے ساتھ حوالے کے ساتھ اگلی بات کرنے والا ہوں، میں اب دوبارہ دہراتا ہوں۔ تو میری ایک گزارش ہے، چونکہ یہ میرے سامنے مائک ہے اور خطیبانہ معاملہ ہے، مجھے تھوڑا سا اونچا بولنا پڑتا ہے، وگرنہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں آرام سے بات کروں۔ جب میں اونچا بولوں تو میری مجبوری ہے، ہم کسی پہ دھونس نہیں کر رہے، جس کو قرآن سمجھ آ جائے وہ لے جائے، جس کو لگے کہ قرآن ٹھیک نہیں یا حدیث کا حوالہ میرا غلط ہو جائے تو میری ذمہ داری ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے، آپ نے لینا ہے تو لے، نہیں لینا تو ہمارا کسی سے جھگڑا نہیں ہے، ہم نے تو اپنے بچوں کو صحیح بات بتانی ہے کہ اصل بات کیا ہے۔ پہلا عقیدہ، اللہ جانتا ہے کہ اس نے کس کو نبی و رسول بنانا ہے، اللہ نے جس کو نبی و رسول بنا دیا صرف وہی نبی و رسول رہیں گے، دوسرا کوئی۔ نمبر 2، ساری کائنات کا سہارا ہمارا نبی ہے۔ جب اب میں ایک جملہ دینے لگا ہوں، پتہ نہیں لوگ کہاں بستے ہیں، کس دنیا میں بستے ہیں۔ 25 سال کی عمر میں ہمارے نبی کی شادی ہوئی ہے، ایسے ہی جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ پاک ذات کے جن کو رب کے بھی سلام آتے ہیں، ان کے ساتھ پہلی شادی ہوئی ہے۔ آپ سب جانتے ہیں، ساری دنیا جانتی ہے کہ شادی کے فوراً بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ الکبریٰ کے گھر چلے گئے تھے، ایسے ہی ہے نا جی۔ جب حضور کی عمر پاک 30 سال کی ہوئی تب جناب شیر خدا پیدا ہوئے، جناب ابو طالب کے گھر، حضور پاک خدیجہ الکبریٰ کے گھر 30 سال۔ جب 40 سال کی عمر میں حضور نے اظہار نبوت فرمایا، اس وقت شیر خدا 10 سال کے تھے۔ کتنے جی؟ لیکن ابھی ٹھہریے، ابھی شیر خدا پیدا ہوئے ہیں، چھوٹی عمر ہے کہ قحط پڑ گیا مکے کے اندر۔ کیا پڑ گیا؟ یہ بیچ میں ویسے بات آ گئی ہے، قحط پڑ گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس سے کہا قحط پڑ گیا ہے تو جناب ابو طالب کے گھر اولاد زیادہ ہے تو کیوں نہ ایک ایک ان سے لے لیں، پال لیں گے اگر وہ اجازت دے دیں۔ تو حضرت عباس نے فرمایا پیارے بھتیجے محمد، بات تو تمہاری ٹھیک ہے، چلو چلتے ہیں۔ حضور فرماتے ہم گئے تو ہم نے جناب ابو طالب سے بڑے اچھے طریقے سے گزارش کی کہ مہربانی فرمائیں، ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایک آپ کا بیٹا ہم لے جائیں۔ تو آپ نے جناب ابو طالب نے فرمایا یہ بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں، عقیل میرے پاس رہے گا، باقی جعفر اور علی میں سے چن لو۔ عقیل میرے پاس رہے گا، عقیل بن ابی طالب، اور جعفر اور علی رضی اللہ تعالی عنہما میں سے چن لو۔ حضور فرماتے حضرت عباس نے ہاتھ رکھا جعفر پر، فرمایا یہ میرا ہو گیا۔ تھوڑا سا اب آپ نے اگلے والے جملے کو محسوس کرنا ہے۔ حضور فرماتے میں نے علی پہ ہاتھ رکھا، کہا میرا ہو گیا۔ شیر خدا فرماتے پیر والے دن مصطفیٰ نے فرمایا میں نبی ہوں، منگل والے دن آپ فرماتے میں ساتھ کھڑا تھا، میں کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا تھا۔ کن کے ساتھ؟ کیوں نہ کھڑے ہوتے، کیونکہ شیر خدا پلے ہی حضور کے گھر ہیں۔ آپ جانتے ہی نہیں ہیں جتنے احسانات رسول اللہ کے شیر خدا پہ ہیں
اتنے کسی کے نہیں ہیں۔ کیوں یار آپ غلط پٹی پڑھاتے ہیں؟ شیر خدا سے پوچھ لیں، شیر خدا فرماتے ہیں رسول اللہ نے مجھے اپنے ساتھ سلایا ہے، ایک بستر میں سلایا ہے، میں رسول اللہ سے جبھی ڈال کے سوتا تھا، رسول اللہ کا بستر میرا بستر، رسول اللہ کی چادر میری چادر، رسول اللہ کے جسم کے ساتھ میرا جسم۔ اور شیر خدا فرماتے ہیں رسول اللہ نے مجھے ایک ایک دانہ کر کے علم کے سمندر بڑھا دیے ہیں۔ تو کس پہ احسان ہے؟ ہیں جی؟ اب یہ کہ بخاری کی حدیث سے مجھے یاد آ گئی، میں نے وہ نہیں پڑھنی کیونکہ وہ آپ کو ہضم نہیں ہونی، تو وہ ہم رہنے دیتے ہیں۔ تو یہ عقیدہ سمجھ میں آ گیا جی؟ حضور پر کسی کا احسان کسی کا احسان نہیں ہے۔ حضور نے اچھا ایک جملہ ترمذی کا مجھے یاد آ گیا، حضور نے کرم فرماتے ہوئے ایک لفظ عطا فرمایا ہے حضرت ابوبکر صدیق کو، فرمایا مجھ پر کسی کے احسان نہیں، ہاں ابو بکر کے ہیں۔ لیکن ابو بکر سے پوچھیں جب حضور نے یہ جملہ کہا تو ابو بکر صدیق گھٹنوں کے بل اور ایسے آنکھوں میں آنسو عرض کی حضور غلام کے بھی کوئی احسان ہے؟ غلام کے بھی کوئی احسان ہے؟ ابھی ایک جملہ اور آ رہا ہے حضرت، لوگوں نے ہمیں غلط راہ پہ ڈالا ہے، ابھی وہ جملہ آئے گا، اللہ کرے مجھے وہ یاد رہے۔ تو ایسے ہاتھ جوڑ کر عرض کی حضور غلام کے بھی احسان ہوتے ہیں؟ ہماری تو سانسیں بھی آپ کی مقروض ہیں۔ حضور جب معراج پر تشریف لے کر گئے نا جی، تو حضور جب واپس آئے تو ایک دفعہ ایسے بیٹھے بیٹھے مصطفیٰ کریم نے مسکرا کے فرمایا میں نا ایسے سیر کر رہا تھا تو مجھے ایک محل پسند آ گیا، ایک محل، حضور فرماتے ہیں بڑا ہی پیارا محل، جنت کے مالک کو پسند آ گیا۔ جی حضور جنت کے مالک کو پسند آ گیا۔ تو فرمایا میں نے پوچھا جبریل سے کس کا ہے؟ تو دروازے پہ لکھا تھا عمر بن خطاب۔ کیا لکھا تھا؟ آج میلاد النبی پورا ہونا ہے، ادھا نہیں ہونا۔ اب لفظ سنیے، حضور نے فرمایا میرا دل کیا میں اندر جاؤں لیکن مجھے عمر سے غیرت آ گئی، عمر کیا کہے گا، میرے پوچھے بغیر گئے۔ حضور یہ کہہ رہے تھے اور فاروق اعظم جھکے ہوئے تھے، رو رہے تھے، عرض کی حضور ہمارا بھی کچھ ہے، اب 100 بسم اللہ جاتے، آپ کے صدقے میں تو وہ ملا ہے، حضور سب کچھ آپ کا ہے۔ اللہ کے بندو میرے نبی پہ کسی کا احسان نہیں ہے، میرے نبی کے پوری کائنات پر احسان ہے۔ اس سے بڑا کیا احسان ہوگا کہ کائنات کا خالق فرماتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھ کو پیدا نہ کرنا ہوتا میں زمین و آسمان کو تخلیق نہ کرتا۔ میرے نبی کا کائنات پر پہلا احسان یہ ہے کہ حضور کے صدقے یہ وجود میں آئی ہے، وگرنہ اسے وجود نہیں ملنا تھا، یہ تو حضور کو پیدا کرنا تھا تو وجود مل گیا کائنات کو۔ تو ساری کائنات پر کس کا احسان ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضرت درجہ بندیوں کو سمجھیں، ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے اور ایک میرے محمد مصطفیٰ بے مثل نبی ہے، آپ کے جیسا کوئی نہیں، آپ کی پہنچ تک کوئی نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی بھی عظیم شخصیت ہو وہ میرے مصطفیٰ کریم کے قدموں سے لگنے والی دھول کے تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ ایسے سیدہ مریم پاک نے عیسیٰ ابن مریم کو ایسے پکڑا ہوا ہے اور لا رہی ہیں آبادی میں، تو انہوں نے کہا یا مریم یہ کیسے، شادی تو ہوئی نہیں، یہ کیسے؟ فاشارت الیہ، کہا ان سے پوچھئے، قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اوے پنگوڑے میں بھی بچہ بولتا ہے، تمہیں ہم پوچھ رہے ہیں کہ شادی کے بغیر اولاد کیسے پیدا کی ہے، تم اولاد کو پوچھ رہی ہو پنگوڑے میں، یہ کیسے ہو گیا؟ اب سنیے، وہ ایسے سوال کر کے مڑے تو عیسیٰ ابن مریم نے جو اپنے جھولے کو پکڑا اور سیدھے کھڑے ہو گئے،
चंद लम्हे के थे, सीधे खड़े होकर फरमाया इधर आओ, इन्नी अब्दुल्ला, मैं अल्लाह का बंदा हूं, आतानी अल किताबा वजअलनी नबिय्या, मुझे रब ने नबी बनाकर भेजा है, मुझे रब ने। ईसा इब्ने मरियम से किसी ने पूछा, ये बरनबास जो इंजील के अंदर पूरा बाब है उसमें ही हजरत ईसा इब्ने मरियम का ये कौल लिखा हुआ है पूरी जिम्मेदारी के साथ। ईसा इब्ने मरियम से किसी ने पूछा, ये जो आप करिया करिया बस्ती बस्ती ऐलान पे करते फिरते हैं, मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद मिन बाद इस्मुहु अहमद, लोगों मैं ईसा इब्ने मरियम खुशखबरी देता हूं, मेरे बाद अहमद मुजतबा आ रहे हैं। तो ये कौन है, ये कौन है? वो जो पंगूड़े में बोले थे, वो जो पंगूड़े में बोले थे, बरनबास में लफ्ज मौजूद हैं, कहने लगे कुछ ना पूछो कि मोहम्मद क्या है, मैं अपने रब से इल्तिजाएं करता हूं, मौला मुझे पैदा कर दोबारा, रसूलुल्लाह का जमाना हो, रसूलुल्लाह अपने पाँव में जूता पहनने लगे, ईसा इब्ने मरियम हजूर को जूता पेश करे तो मेरे लिए सब कुछ सवर गया है। कौन कह रहे हैं? ईसा इब्ने मरियम। अब ऊंचा बोलिए। अच्छा मैं अब नाम नहीं लूंगा, आपको शायद समझ ही नहीं आई, आप जानते नहीं है कि हमारे नबी क्या हैं। अनोखा निराला वो जीशान आया, सारे रसूलों का सुल्तान आया, अरे कज कुला हो, अरे बादशाह हो, निगाहें झुकाओ हजूर आ गए हैं। ईसा इब्ने मरियम को रब ने कुरान में 3 जुमले दिए हैं और ये तगड़े हैं, इन जैसा कोई जुमला नहीं है। आप अब महसूस करेंगे। रूहुल्लाह, ईसा इब्ने मरियम को रब करीम ने फरमाया रूहुल्लाह, कलिमतुल्लाह, आयतुल्लाह। जो रूहुल्लाह है, जो कलिमतुल्लाह है, जो आयतुल्लाह है, जो अल्लाह का कलिमा, अल्लाह की रूह, अल्लाह की निशानी बनकर आया था, वो कह रहा है मैं रसूलुल्लाह को नलैन पहनाना चाहता हूं। मेरे नबी के एहसान हैं सब पर, किसी का मेरे नबी पे एहसान नहीं है। अब तीसरा अकीदा और मेरी बात मुकम्मल है। ये नया अकीदा नहीं है, ये आपको लगेगा कि बात नहीं है, लेकिन ये जिम्मेदारी मेरी है, मैंने इस पर मेहनत की है, इंशाल्लाह अब आपको नई नहीं लगेगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम सुनना नहीं चाहते, ये सुनी नहीं है। अब बड़ा दिल करें, ज़रा दिल को वसी करें और मेरी बात को हज़म करें। ये अकीदा अपने दिल पे लिख लें, याद रखें, याद रखें, जिसे मेरे नबी से निस्बत हुई कामयाब सिर्फ वो है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसे मेरे नबी से कामयाबी के लिए, बड़ा होने के लिए, सरदार होने के लिए, अच्छा होने के लिए हजूर के हाथ पे बैत करना ज़रूरी है, हजूर का उम्मती होना ज़रूरी है। अब मैं एक जुमला कहूँ फिर, क्योंकि मैं एक दफ़ा, मैं आपको इसलिए गुजारिश कर रहा हूँ, एक दफ़ा कहीं बैठे हुए थे तो मैंने एक बात कह दी, मैं और एक मेरे दोस्त थे, हम बात कर रहे थे, मुझे नहीं पता लगा कि साथ 1-2 और बैठे हुए थे, उनका कोई नज़रिया और था। तो मैंने सिर्फ इतना जुमला कहा कि हुसैन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजूर के सहाबी भी हैं। क्या जी? उसने बड़ा गुस्सा किया, ये कैसे हो सकता है, हुसैन सहाबी नहीं है। मैंने कहा तुमने हुसैन की ज़ात पे बुहतान लगा दिया है। जिसने मेरे नबी का कलिमा पढ़ा हम उस हुसैन को जानते हैं। बस तुम रसूलुल्लाह के मुकाबले में लाके खड़ा करना चाहते हो, ऐसा नहीं है। हाँ ये बात याद रख लें। अच्छा चलें, अब मैं और आसान करता हूँ, वो पिछले दोस्त ज़रा परेशान हुए हैं। अबू जहल को जानते हैं? ऊंची बोले। अबू लहब को जानते हैं? हजूर से क्या रिश्ता था? ऊंची बोलिए। हाँ मैं नहीं करना मड़ के तुम मैनू फड़ो। चचा था, चाचा, चाचा था, नसब का ताल्लुक था, लेकिन मेरे नबी के हाथ पे बैत नहीं की, उम्मती होने की निस्बत नहीं जुड़ी। दोनों पर रब की लानत हो गई है, दोनों ही कुत्ते की मौत मरे हैं। अबू लहब को तो बेटों ने भी हाथ ना लगाया,
اس کے جسم سے بدبو اتنی آتی تھی، اور ابو جہل کو تو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا یہ میری امت کا فرعون ہے، چچا تھا۔ میں ایک اور چچے کا نام لیتا ہوں، نام ہے حضرت عباس۔ کیا نام ہے جی؟ حضور کے چچا ہیں۔ ابھی میں ایک بات کروں گا، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ فاروق اعظم خلیفۃ المسلمین ہیں۔ اللہ کے بندو، بند گلی میں ہمیں نہ دھکیلو، ہم پہلے سے اس گلی میں ہیں جہاں میرے مصطفیٰ کے نور سے ساری روشنیاں ہیں۔ ہمیں کوئی اور راستہ نہیں چاہیے، ہمیں تو پہلے ہی قرآن و حدیث نے ایسے چودھویں کے چاند کی طرح دین دیا ہوا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں وہ دین لے کر آیا ہوں جس کی رات بھی تمہارے دنوں سے زیادہ روشن ہے، تو کیوں اندھیروں والی گلیوں میں ہمیں دھکیل رہے ہو؟ خدا را خوف کریں آپ۔ اب یہ جملہ سنیں، فاروق اعظم خلیفۃ المسلمین ہیں، جمعہ پڑھانے کے لیے نکلے، آئے بازار سے، بارش ہوئی پڑی تھی اور چھتوں کے اوپر پانی تھا، تو ایک پرنالے سے پانی چلا، فاروق اعظم کے یہاں گرا، وہ کپڑوں پہ لگ گیا، تو جلدی تھی چونکہ جمعہ کا وقت تھا، تو کہنے لگے یہ کس کا پرنالہ ہے، اتارو اس کو۔ وہ پرنالہ اتار دیا، خلیفۃ المسلمین تھے، واپس گئے، کپڑے چینج کیے، آ کے جمعہ پڑھایا۔ جمعہ پڑھانے کے بعد آپ کے کان میں کسی نے کہا عمر، وہ جو آپ کے آرڈر سے وہ پرنالہ اترا ہے نا، پتہ ہے کس کا تھا؟ آپ نے فرمایا نہیں، حضرت عباس نے فرمایا وہ میرا پرنالہ تھا، میرے گھر کا پرنالہ تھا۔ عمر کو کہا جا رہا ہے، آپ عمر کو جانتے ہی نہیں ہیں، میں آپ کو عمر کی تعارف کرواؤں گا ابھی۔ عمر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ عمر کے صدقے آپ کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے ہیں جی۔ ابھی سنیے، عباس نے کہا عمر تمہیں پتہ ہے وہ پرنالہ رسول اللہ نے لگایا تھا۔ فاروق اعظم رونا شروع ہو گئے، کہا عباس چلیے میرے ساتھ، غلطی ہو گئی ہے، تو اب آپ میرے کندھوں پہ آئیں گے۔ آپ نیچے بیٹھے، حضرت عباس کو کندھوں پہ بٹھایا، کھڑے ہوئے، کہا جی اپنے ہاتھ سے لگائیے، مجھے معاف کیجیے۔ یار اصحاب جانتے ہیں کہ نسبتیں کیسی ہیں۔ اب یہ عقیدہ سمجھیں، صحابہ کرام کو بھی حضور سے نسبت ہے، حضور کی آل کو بھی حضور سے نسبت ہے، ایک نسبت میں دونوں اکٹھے ہیں حضور کے امتی ہونے کی وجہ سے۔ شیر خدا حضور کے کیا ہیں جی؟ امتی ہیں۔ اونچی بولیے، پیچھے والے بولیے، پریشان نہیں ہونا۔ شیر خدا حضور کے، حسن پاک حضور کے، پلے پہ گئے جی، حسین پاک حضور کے، سیدہ کائنات حضور کی امتیہ ہیں۔ ابو بکر صدیق حضور کے، ناراض تو نہیں؟ عمر بن خطاب حضور کے، عثمان غنی حضور کے، شیر خدا حضور کے امتی ہیں۔ لیکن آل پاک کو ایک نسبت اور حاصل ہے، یہ دوسروں کو نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ حسن حسین حضور کے شہزادے بھی ہیں۔ یہ ایک اگلا درجہ ہے جو اصحاب کو حاصل نہیں ہے، جو رسول اللہ کے شہزادوں کو حاصل ہے۔ سیدہ کائنات کو نسبت ہے کہ وہ رسول اللہ کے جگر کا ٹکڑا ہیں، حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ جناب شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو ایک اور نسبت حاصل ہے کہ وہ رسول اللہ کے داماد ہیں۔ یہ ڈبل نسبت ہے۔ اصحاب کے پاس ایک نسبت ہے۔ اصحاب رسول نے اس بات کو ہمیشہ یاد رکھا کہ ان کے پاس، برکتوں والوں کے پاس دو نسبتیں ہیں، ہمارے پاس۔ اب میں وہ بات آپ سے کہنے لگا ہوں۔ پہلی نسبت میں حوالہ پہلے دے لوں، کتاب کا نام ہے حق الیقین۔ کیا نام ہے جی؟ اونچی بات سے آپ جانتے ہیں یہ کس کی ہے؟ اس کتاب سے میں نے صرف ایک جملہ پڑھنا ہے، بس آپ کے دل ٹھنڈے ہو جائیں۔ چلیں رائٹر کا نام بتاتا ہوں، جن کو پتہ چل جائے، نہیں تو میں وضاحت میں بتا دوں گا۔ اس کتاب کے رائٹر کا نام ہے الامام، امام وقت، ملا باقر علی مجلسی۔ اہل تشیع کے ہاں یہ سب سے بڑے امام ہیں۔ کن کے ہاں؟ یہ سب سے بڑے امام ہیں، امام ملا باقر علی مجلسی۔ ان کی کتاب ہے، نام کیا ہے جی؟
حق الیقین، کیا نام ہے؟ فارسی میں لکھی ہوئی ہے. یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ جب وصال فرما گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، تو سیدہ کائنات تشریف لائیں اور فرمانے لگیں کہ مجھے میرے والد محترم کا حق دے دو. تو ابو بکر یہ ان کے اب لفظ ہیں، ٹھیک ہے جی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہزادی کونین، بات یہ ہے کہ میں اس منبر پر رسول اللہ کا نائب بن کر بیٹھا ہوں، میری یہاں ذاتی حیثیت نہیں ہے، مجھے رسول اللہ کا نائب بنایا گیا ہے. جیسے رسول اللہ اپنی حکومت میں چلا رہے تھے میں ویسے ہی چلاتا رہوں گا. میں اونچی بولیے، ویسے ہی چلاتا رہا. اب وہ لفظ سن لیجئے. حق الیقین کتاب کا نام ہے اور ملا باقر علی مجلسی لکھتے ہیں. جناب اب سنیے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے شہزادی کونین کو عرض کی، شہزادی کونین کو عرض کی اموال و احوال خود را از تو مذائقہ نمی کنم، حکم تو نافذ است در اموال من، تو آنچ خواہی بغیر، تو سجدائے پدر خودی. اللہ اکبر. آپ خوش ہو جائیں گے اگر کسی کو سمجھ آ جائے تو. ایک بندہ اب اس کے بعد نعرہ مارے، اور مارے بھی شیر خدا کا نعرہ ہے جی، جس کو سمجھ آ جائے. ابو بکر صدیق نے ہاتھ جوڑ کر عرض کی اے شہزادی کونین، یہ منبر ملا ہے مجھے رسول اللہ کی وجہ سے. حضور جیسے حکومت کو چلا رہے تھے میں ویسے چلاؤں گا. رہ گئی بات میرے مال کی، میری جان کی، میری اولاد کی، سب کچھ پڑا ہے، جو لے جانا چاہیں لے جائیں، حکم تو نافذ است در اموال من، آپ کا ہی حکم ہم سب پر چلتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ چلیں اب ایک اور بڑے پیارے صحابی رسول ہیں. میں ابن ماجہ سے 2 حدیثیں پڑھ رہا ہوں. حدیث کا نمبر بھی کوٹ کر لیں، ایک ہے 146، ایک ہے 147. 2 حدیثیں میں پڑھوں گا ابن ماجہ سے. اور سبحان اللہ، صحابی رسول کا نام ہے عمار بن یاسر. کیا نام ہے جی؟ عمار بن یاسر. کون سی بولیے؟ عمار بن یاسر. یہ نام تو یاد ہے نا جی سب کو. راوی ہیں جناب شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم. مجھے لگ رہا ہے کہ تھک گئے ہیں. تھک گئے؟ میں رات کا جاگا ہوں، پھر 4 بجے کا پھر جاگ رہا ہوں، اور میں نے صبح دہی کا صرف ناشتہ کیا ہوا ہے. تو سینہ سبحان اللہ کے ہو. سبحان اللہ. اب توجہ کے ساتھ، نام کیا ہے جی؟ اونچی بولیے. عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب ان کی شان دیکھیے. ان علی ابن ابی طالب کنت جلست عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاستأذن عمار بن یاسر. حدیث کا نمبر ہے ابن ماجہ، حدیث کا نمبر ہے 146. شیر خدا فرماتے ہیں میں اور رسول اللہ اکیلے بیٹھے ہوئے تھے کہ عمار بن یاسر نے آ کے دستک دی اور کہا کہ میں اجازت چاہتا ہوں کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا پیارے علی کون ہے؟ تو میں نے کہا جی عمار ہیں. کون ہے؟ حضور کے لفظ سنیے. فرمایا مرحبا بالطیب المطیب. فرمایا وہ سر سے لے کر پاؤں تک پاک ذات آئیے، آنے دو. سبحان اللہ. ہاں جی. نام کیا ہے جی؟ انتہائی معذرت جی. ہاں جی کیا نام ہے؟ سر سے لے کر پاک ذات. حضور فرما رہے ہیں حدیث نمبر 147. شیر خدا نے ایک دفعہ حضرت عمار بن یاسر کو دیکھا تو فرمایا مرحبا مرحبا بالطیب المطیب. اوے سر سے لے کے پاؤں تک پاک ذات تجھے مبارک ہو. تو عمار بن یاسر کہتے ہیں میں نے کہا کس بات کی مبارک؟ تو فرمایا سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور سے یہ بھی سنا ہے مولی آ، لفظ کی ذمہ داری میری ہے، مولی آ عمار بن یاسر ایمانا الی مشاشہی. شیر خدا فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ سے سنا عمار سر سے لے کر پاؤں تک
ایمان ہی ایمان ہے۔ اب تیسری حدیث آ رہی ہے ترمذی کی، اس پہ سبحان اللہ کہنا ہے، اس پہ جے تسی کنجوسی کیتی نا تے قبلہ بابر صاحب نو گزارش ہے تہاڈے کولوں اگوں لنگر چک لین، ایڈی بھی کنجوسی کا دی بھی میں حوالہ دیواں تسی سبحان اللہ نہ کہو۔ اب میں تعارف کرتا ہوں دوبارہ، عمار رضی اللہ تعالی عنہ سر سے لے کے پاؤں تک پاک ہیں، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سر سے لے کر پاؤں تک ایمان ہے۔ الا مشاشہی کا معنی ہے جس کی ہڈیوں کے گدوں میں بھی اسلام چلا گیا ہو۔ اب قبلہ آ جائیے، ترمذی کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 3888، میں اوپر سے پڑھ کے آیا ہوں، ادھر ادھر سے میں نے نہیں سنا، 3888 حدیث کا نمبر ہے، سرچ کر لیجئے۔ عمار بن یاسر سر سے لے کر پاؤں تک پاک ذات، جس کے ہڈیوں کے گدے میں بھی ایمان چلا گیا ہے، وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک شخص آ گیا، انا رجلن، ایک شخص آ گیا، میں اپنی زندگی میں پہلی دفعہ یہ باتیں کر رہا ہوں، یہ آپ کی برکت ہے۔ ایک شخص آ گیا، انا رجلن، ایک شخص آیا، نال من عائشہ تھا، عائشہ صدیقہ کے بارے رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کوئی غلط لفظ بول دیا۔ کن کے بارے میں؟ حضرت عائشہ آنکھیں کھولیے، ابھی جاگیے، کن کے بارے میں؟ عائشہ صدیقہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس نے غلط لفظ بولا۔ ادھر کون بیٹھے ہیں؟ عمار بن یاسر۔ عمار بن یاسر، فرما اغرب اغرب مقبوحن ممبوحن اتوزی حبیبت رسول اللہ، فرمایا بد وقت مردود پرے ہٹ، تو رسول اللہ کی محبوبہ کے بارے میں بات کرتا ہے؟ نہیں سبحان اللہ کیا نا، پھر وہی گل ہوئی نا، وہی گل ہو گئی، تسی چونے نہیں ہے کہ تنوں لنگر ملے۔ اب زور مارے سینے سے کہیں سبحان اللہ۔ حضرت حدیث کی ذمہ داری میری ہے۔ کون فرما رہے ہیں؟ عمار بن یاسر۔ کیا فرما رہے ہیں؟ مردود۔ مردود، تجھے رسول اللہ کی محبوبہ کے بارے میں نہیں پتا؟ ایک ہی تو عائشہ صدیقہ ہے کہ ایک ہی لحاف میں ہوں رسول اللہ اور امی جان، تو رب پھر بھی جبریل کو بھیج کر وہی نازل فرماتا ہے۔ امی جان فرماتی ہیں میں ایسے بیٹھتی تھی، حضور ایسے بیٹھتے تھے، ایک برتن میں کھانا کھاتے تھے، جب ہڈی والا گوشت آتا تو حضور فرماتے چکی ڈال کے چھوڑ دو اور بتاؤ کہاں پہ دانت لگے ہیں، میں نے وہاں سے کھانا ہے۔ حبیبۃ رسول اللہ، حضور کی محبوبہ ہیں، حضور نے محبت فرمائی، بڑی محبت فرمائی۔ چونکہ عوامی محفل ہے تو میں وہ حدیث نہیں پڑھ سکتا مسند احمد بن حنبل کی، ورنہ آپ کو پتہ چلے کہ عائشہ کیا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب ایک حدیث پاک اور، دیر تو نہیں ہو گئی؟ اب توجہ کریں جی، یہ بھی ترمذی کی 3 حدیثیں پیش کروں گا میں۔ جامع ترمذی ہے، حدیث کا نمبر ہے 3813، 3816، 3819۔ کتنی ہو گئی؟ 3، 3813، 3819، 3 حدیثیں یہ پڑھوں گا اور ایک حدیث پڑھوں گا ابن ماجہ کی۔ نام پہلے میں لے دیتا ہوں، 2 صحابی رسول ہیں، ایک کا نام ہے زید بن حارثہ۔ کیا نام ہے جی؟ ابھی آپ کو نہیں پتا، کچھ کو پتا کچھ کو نہیں پتا۔ ان کے بیٹے ہیں اسامہ بن زید، کیا نام ہے جی؟ ان کے بیٹے ہیں محمد بن اسامہ۔ میں اب اکٹھا پڑھتا ہوں، محمد بن اسامہ بن زید بن حارثہ، یاد ہو گیا؟ زید بن حارثہ صحابی ہیں، اسامہ بن زید بھی صحابی ہیں، محمد بن اسامہ صحابی نہیں ہیں، یہ تابعی ہیں، یہ حضور کے وصال کے بعد پیدا ہو گئے ہیں۔ زید بن حارثہ کا پتہ ہے؟ پتہ ہے؟ کوئی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، پھر آپ نے کیا پڑھا ہے؟ یہ وہ پیارے حضور کے صحابی نہیں ہیں کہ جو حضور کی بارگاہ میں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کیے تھے غلامی کے طور پر، چاچا اور باپ ڈھونڈتے ہوئے آئے تو کہا جی لب گیا ہے ساڈا ہے، اے حضور نے فرمایا انہوں تے پوچھو کہ ہے، بلا رہے ہیں، جیسے ہی باپ کو دیکھے گا تو بھاگا آئے گا، بلائیں، فرمایا زید کو تو بلانا۔ زید آ کے فرمایا زید پہچانتے ہو؟ جی بالکل پہچانتا ہوں، یہ والد صاحب ہیں، یہ چاچا ہیں۔ ٹھیک ہے حضور کیا حکم ہے؟ فرمایا یہ تجھے لینے آئے ہیں۔ کہا میں نے نہیں جانا۔
وہ جو حضور کا ہو گیا وہ پھر کہاں جائے ہیں؟ ساری دنیا ہی مل گئی، ساری نعمتیں مل گئیں، جنت مل گئی، اب وہ کہاں جائے؟ حضور نے اس بات کا پاس رکھا، حضور نے اس بات کا پاس رکھا کہ میری وجہ سے باپ کو چھوڑ دیا، میری وجہ سے۔ اب جملہ لیں، اللہ اکبر، مصطفیٰ کریم جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور نے فرمایا مجھے دنیا میں سب سے زیادہ محبوب زید بن حارثہ ہے۔ لفظ ہیں ذمہ داری کے ساتھ، احب الناس الیہ، حضور نے فرمایا دنیا میں سب سے زیادہ محبوب مجھے زید ہے، اور فرمایا زید کے بعد میں جس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں وہ اس کا بیٹا اسامہ ہے۔ مسند احمد بن حنبل کی مسند عائشہ میں یہ ذمہ داری کی حدیث میں نے پڑھی ہے، مسند احمد بن حنبل مکمل میری لائبریری میں پڑھی ہے، کسی نے کبھی زیارت کرنی ہو تو میرے پاس آ جائیں۔ امی جان فرماتی ہیں اگر زید زندہ رہتے تو مصطفیٰ کریم ان کو اپنا خلیفہ بنا کے جاتے، زید کو۔ آپ حیران ہو رہے ہیں، حیران ہو رہے ہیں؟ میں آپ کو اب حیران کر دوں گا، یہ حدیث سنیں، اگر آپ حیران ہونا چاہتے تو ہو جائیں۔ حدیث ترمذی کی ہے، حضرت سیدنا اسامہ بن زید، ابھی آپ نے بھولنا نہیں ہے، یہ زید بن حارثہ کے بیٹے ہیں، اسامہ بن، یہ حضور کے پاس ہیں، دروازے پہ دستک ہوئی، حضور نے فرمایا اسامہ ذرا دیکھو کون ہے، تو دروازے پہ تھے حضرت عباس اور حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم۔ آ کے عرض کی حضور عباس اور علی آئے ہیں، فرمایا اسامہ تجھے پتہ یہ کس لیے آئے ہیں؟ عرض کیجیے نہیں، فرمایا مجھے پتہ ہے، ان کو آنے دو۔ دونوں پاک ہستیاں آئیں تو فرمایا کس لیے؟ حضرت شیر خدا نے بات شروع کی، اب پوری توجہ کے ساتھ۔ عرض کیجیے حضور ایک ذہن میں سوال اٹھا تو ہم آ گئے، آپ سے اس سوال کا جواب لینا ہے، آپ سے فرمایا کیا؟ تو مجھے پتہ تم کیا پوچھنے والے، چلو پوچھ لو۔ تو عرض کی حضور ہم پوچھنے آئے ہیں آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ اچھا جلدی سے بتائیے کون پوچھ رہا ہے؟ شیر خدا پوچھ رہے ہیں، آئے ہائے ہائے، جو حضور کے محبوب ہیں پہلے ہی انہوں نے پوچھا حضور سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ حضور نے فرمایا علی تم جانتے ہی ہو وہ میرے جگر کا ٹکڑا سیدہ کائنات ہے۔ عرض کی نہیں وہ تو آپ کی بیٹی ہیں، میں کسی اور کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا پھر سن لو، مجھے سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جس پہ رب نے بھی انعام کیا ہے اور میں نے بھی اس پہ انعام کیا ہے۔ عرض کی حضور کون؟ فرمایا اسامہ بن زید۔ سبحان اللہ کہنی سی، اسامہ بن زید، اسامہ بن زید، اسامہ بن زید، اسامہ بن زید۔ اب ایک ٹکڑا اور لے لیں تو پھر میں آپ کو ایک ایسی حدیث سناؤں کہ آپ ساری زندگی یاد رکھیں۔ امی جان فرماتی ہیں میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چارپی پہ بیٹھے ہوئے تھے، اسامہ آئے، یہ اسامہ بن زید یہ آئے، دروازے سے گزرنے لگے تو پاؤں مبارک اڑ گیا اور گر گئے، جب گرے تو یہاں چوٹ آ گئی، خون نکلنا شروع ہوا۔ امی جان فرماتی ہیں رسول اللہ جلدی سے اٹھ کر گئے اور اسامہ کو اپنی گود میں بٹھا لیا۔ اے ہائے، لفظوں کو آپ نے خود محسوس کرنا ہے، ایک ایک لفظ ذمہ داری والا ہے۔ حضور ایسے اسامہ کے منہ سے، سونے پیارے منہ سے مٹی صاف کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں لو کانا اسامہ جاریہ، اسامہ کہیں تو لڑکی ہوتا نا، محسوس کریں یار، جس کی بیٹی ہے نا جی وہ محسوس کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب 4 سال بعد کرم فرمایا اور مجھے بیٹی عطا فرمائی تو گھر والوں نے مجھے پوچھا کہ جیسے بندہ گفتگو کرتا کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں، کیا دعا کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا میں دعا کرتا ہوں کہ رب کریم مجھے بیٹی دے۔ تو وہ بڑے حیران، کیا کیسے؟ میں نے کہا جی مسئلہ یہ ہے کہ بیٹی جو ہے نا جی یہ فل پیکج آتی ہے، بیٹی کا مطلب ہے جنت کی ضمانت، بیٹی کا مطلب ہے رب کی رحمت۔ حضور نے فرمایا رب جسے ایک بیٹی دے دے یا 2 بیٹیاں دے دے یا 3 دے دے، وہ ان کو سجائے سنوارے، خیال رکھے، رسپیکٹ کرے، عزت کرے، اچھا کھلائے، ان کی شادی کر دے۔ حضور نے فرمایا میں ضمانت دیتا ہوں جنت میں لے کے جاؤں گا۔
لیکن میرے ذہن میں نا یہ ایک بات تھی، میں نے کہا لڑکوں کی بنسبت بچیوں کے لیے بندہ چیزیں زیادہ خریدتا ہے، ان کی چیزیں زیادہ ہوتی ہیں، میک اپ بناؤ، سنگار، کپڑے مختلف قسم کے۔ آپ اس جملے کو دوبارہ سنیں، حضور مٹی صاحب کر رہے فرما رہے ہیں اسامہ تو لڑکی ہوتا نا، تو لڑکی ہوتا نا، لعلی تو ہوں میں تیرا میک اپ کرتا۔ حضور فرما رہے ہیں، کون فرما رہے ہیں؟ میں تجھے زیور پہناتا، فکسوتہ، تجھے پیارے پیارے کپڑے پہناتا، حتی انفقہ، میں پھر تجھے شادی بھی کر دیتا۔ یہ کون ہیں؟ اسامہ۔ اونچی بولیے، اسامہ بن زید، اونچی بولیے۔ اسامہ بن زید۔ اب ساری زندگی آپ حدیث کو یاد رکھیں گے۔ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، یہ انٹرنیشنل جو سازش ہوئی ہے اس میں کوئی نہ آئے۔ یہ یہود و نصارہ، یہ یہودی ہمیں لڑوانا چاہتے ہیں۔ آپ ذرا اندازہ تو کیجئے ان اصحاب رسول پر۔ چلیں ابھی آپ اللہ کرے کبھی آپ زیادہ مطالعہ کریں، میری آپ اس کو دعوت ہے۔ یہ جو مستشرقین ہے، کون؟ مستشرقین یعنی وہ انگریز رائٹرز حضرات جو اسلام پر لکھتے ہیں۔ انگریز، یہ جرمن یورپ کا علاقہ اور انگلینڈ اور امریکہ کا علاقہ، اس میں سے جو انگریز عیسائی بڑے بڑے رائٹر اسلام پہ لکھتے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں جی؟ مستشرقین۔ کیا لفظ ہے؟ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، ان کے ترجمے والی کتابیں بھی شائع ہوئی ہیں، آپ پڑھیں۔ ان ظالموں اور بے بدبختوں نے ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب پہ بہتان بازی کی ہے۔ یار آپ صرف اتنا اندازہ لگائیں کہ انہوں نے 1,24,000 اصحاب رسول میں سے چھوڑ کر یہ جو حضور کے قریب رہتے تھے، ان پر کیوں انگلی اٹھائی؟ جو حضور کے حضرت اسی لیے اٹھائی کہ جب ان سے تنگ دل ہو گئے تو رسول اللہ کی تربیت پر نظر انگلی اٹھ جائے گی۔ حضور کی تربیت پر انگلی اٹھے گی یار۔ میرے مصطفیٰ کریم تو وہ ہیں کہ حضور کی وجہ سے فرمایا اریدت علیہ الانبیاء، شمال ترمذی حوالہ یاد رکھیں، فرمایا اریدت علیہ الانبیاء، حضور نے فرمایا میرے سامنے انبیاء کو پیش کیا گیا۔ رأیتو عیسیٰ ابن مریم، حضور نے فرمایا میں نے عیسیٰ ابن مریم کو دیکھا، فَإِذَا أَقْرَبُ رَأَيْتُ بِهِ شِبْهًا، فرمایا میں نے دیکھا کہ عیسیٰ ابن مریم کی طرح میری امت میں عروہ بن مسعود ہے۔ کون ہے جی؟ اور دوسری حدیث کے مطابق مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں ما ادلت الخضراء ولا اقلت الغبراء من ذی لہجت اصدق ولا اوفا من ابی ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ شبہن عیسیٰ ابن مریم۔ حضور نے فرمایا اس آسمان کے نیچے، اس زمین کے سینے پر ابو ذر غفاری سے بڑھ کر سچا کوئی نہیں ہے۔ کن سے؟ رضی اللہ تعالیٰ۔ فرمایا یہ عیسیٰ ابن مریم کی طرح ہے۔ کن کی طرح؟ اللہ اکبر۔ اب پوری توجہ کے ساتھ سنیے، عمر بن خطاب کا زمانہ اقدس ہے۔ میں نام دوبارہ دہراتا ہوں، اسامہ بن زید، اونچی آواز سے بولیے، اسامہ بن زید، اونچی آواز سے بولیے، اسامہ بن نام ہے۔ فاروق اعظم کا زمانہ ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، تو سالانہ بجٹ جاری ہوا۔ اب سنیں، عمر بن خطاب نے فرمایا اسامہ بن زید کو 3,500 درہم دے دیے جائیں۔ کتنے؟ 3,500، اونچی بولے، 3,500، 3,500 درہم۔ اسامہ بن، اپنے بیٹے کا نام لیا، عبداللہ بن عمر۔ عبداللہ بن عمر وہ ہیں کہ حضور کے وصال کے بعد جب مدینہ سے باہر جاتے تھے تو واپس پہلے گھر نہیں جاتے تھے، حضور کے منبر کو بوسہ دے کے جاتے تھے، اور جب کبھی جاتے نا حج کرنے تو جہاں جہاں رسول اللہ رکے تھے وہاں وہاں رک کے جاتے تھے۔ عبداللہ بن عمر فرمایا عبداللہ کھڑے ہو جاؤ، اس کو، میرا بیٹا ہے، اچھا اس کو 3,000 درہم دے دو۔ کتنے؟ اسامہ کو کتنے؟ 3,500، اونچی بولیے، 3,500، اپنے بیٹے کو کتنے؟ 3,000، زید بن حارثہ کے بیٹے کو کتنے؟ 3,500، 3,500۔
اپنے بیٹے کو کتنے؟ 3000 بات تو بنتی ہے، سوال تو بنتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر کھڑے ہو گئے، عبداللہ ابن عمر کھڑے ہو گئے، عرض کی یا ابتی لما فضلت اسامہ علیہ، آپ نے اسامہ کو مجھ پہ فضیلت دے دی۔ دلیل بھی سنیے نا، ہمیں دلیل کہ واللہ ما سبقنی الی مشہد، ہر غزوے میں پہلے رہا ہوں، رسول اللہ کے ساتھ جہاد میں نے زیادہ کیے ہیں، یہ تو ابھی چھوٹی عمر کے تھے، اس کو 3500 مجھے 3000۔ اب میں آپ کی جولی میں ڈالتا ہوں عمر بن خطاب کا عقیدہ، آپ نے سمجھا نہیں ہے۔ سنیے، سنہرے موتیوں کے ساتھ لکھے جانے والے یہ لفظ، سونے کے قلم سے لکھے یہ لفظ، فاروق اعظم نے فرمایا بات تیری ٹھیک ہے، تو نے قسم بھی اٹھائی ہے، تو میرا بیٹا ہے، رسول اللہ کا صحابی ہے، لیکن یہ تو دیکھنا ادھر اسامہ ہے۔ کون ہے؟ کہا جی سمجھ نہیں آئی، فرمایا سمجھاتا ہوں۔ فاروق اعظم فرما رہے، فرمایا اِنَّا لِأَنَّ زَيْدًا احب الى رسول اللہ من ابی کا، فرمایا اس کا باپ رسول اللہ کو تیرے باپ سے زیادہ محبوب تھا، اس کا باپ تیرے باپ سے زیادہ رسول اللہ کو محبوب تھا۔ وَقَانَ أُسَامَةُ أَحَبَّ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ مِنْكَ، فرمایا تجھ سے زیادہ رسول اللہ اسامہ سے محبت کرتے تھے۔ اگلا جملہ سنیے، پوری دنیا کے لیے فاروق اعظم کا فیصلہ ہے، فرمایا فَآثَرْتُ حُبِّي عَلَىٰ حُبِّ رَسُولِ اللَّهِ، فرمایا میں نے اپنے محبوب کو رسول اللہ کے محبوب پر قربان کر دیا۔ اب بیٹا کس کو نہیں پیارا؟ بیٹا کس کو نہیں پیارا؟ تو مجھے پیارا ہے، لیکن دیکھنا ادھر اسامہ ہے، ادھر اسامہ بھی تو ہے نا، تو میرا بیٹا ہے، مجھے پیارا ہے، میرا محبوب ہے، لیکن جب رسول اللہ کے محبوب آ جائیں تو ہم قربانیاں دے جایا کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر کو یہ بات سمجھ آ گئی، یہ بات سمجھ آ گئی۔ ایک بخاری کی حدیث اور ایک امام ذہبی کے لفظ، اور میری بات مکمل۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ پہلے کون سی سنیں گے، بخاری میں یا امام ذہبی کی کتاب سے؟ پہلے بخاری کی کر لیتے ہیں، کیونکہ آپ بھولنا جائے نا جی۔ چلیں جی، آئے ہائے ہائے ہائے، چلیں، شکریہ آپ کا، آپ نے صحیح آپشن چوز کیا ہے۔ میں دوبارہ پڑھتا ہوں۔ زید کے بیٹے ہیں اسامہ، اسامہ کے بیٹے ہیں محمد، یہ تابعی ہیں صحابی نہیں، یہ تابعی ہیں صحابی۔ اونچی آواز سے بولیے صحابی، اونچی آواز سے بولیے صحابی۔ اب سب نے میری طرف دیکھنا ہے۔ عبداللہ بن عمر ایسے بیٹھے ہوئے ہیں مسجد نبوی کے اندر، حضور کا وصال ہو چکا، کافی وقت گزر چکا، یہ ایسے سبق پڑھا رہے ہیں، شاید حدیث کا سبق پڑھا رہے ہیں، تو ایک بچہ کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے۔ اب ڈسٹرب ہوئے، پتر ایک دفعہ پانی رہن دو، میں ختم کر لگا۔ دیکھ رہے ہیں میری طرف جی؟ کون ادھر ادھر جا رہے ہیں؟ ایک بچہ ادھر ادھر جا رہا ہے، آپ ڈسٹرب ہوئے۔ عبداللہ بن عمر فرمایا کون ہے یہ؟ اس کو میرے پاس لے کر آؤ۔ کون ہے؟ ایک نے آگے ہو کر کہا پتہ ہے کون ہے؟ کہا نہیں۔ فرمایا اسامہ کا بیٹا ہے۔ کس کا بیٹا ہے؟ ادھر صحابی رسول ہیں۔ اللہ کی بندو، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ یہاں تو رسول اللہ کی نسبتوں کو پہچانا جا رہا ہے، آپ لڑوانے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر صحابی ہیں، یہ صحابی نہیں۔ ادھر دیکھیے، عبداللہ ابن عمر کو جیسے پتا چلا یہ اسامہ کے بیٹے ہیں، تو ایسے نیچے سار کر کہنے لگے اگر حضور اسے دیکھتے ہیں تو اس سے بھی محبت کرتے ہیں۔ ہائے ہائے، کبھی یہ دین بھی تو پڑھاؤ نا ہمیں یار، کون سا دین پڑھاتے ہو؟ یہ پڑھاؤ۔ اب آخری جملہ ہے وہ امام ذہبی۔ اب آپ کو میرا خیال نہیں پتا کہ امام ذہبی کس چیز کو کہتے ہیں۔ یہ بہت بڑے سخت قسم کے اصول حدیث پہ پکڑ رکھنے والے ہیں امام ذہبی۔ ان کی دو کتابیں ہیں، ایک ان کی کتاب سیر ہے اور ایک ان کی کتاب ہے تاریخ کی، تاریخ ذہبی۔ اس دونوں میں انہوں نے لکھا، بس اس کے بعد میری بات مکمل ہے۔ عبداللہ بن ہائے 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 ہائے،
سبحان اللہ عبداللہ بن عمر کے بیٹے کا نام بلال ہے ایک. عبداللہ بن عمر کے ایک بیٹے کا نام بلال ہے. تو شاعروں کی نا کوشش ہوتی ہے کہ پاپ ماریے بھی کچھ ہاتھ شاعر آ جائے. تو ایک شاعر آیا تو اس نے دیکھا عبداللہ بن عمر کو خوش کرتے ہیں. اس نے ایک شعر پڑھا, کہنے لگا بلال و عبداللہ خیر و بلال, دنیا میں سب سے بہتر اگر کوئی بلال ہے تو وہ عبداللہ کا بلال ہے. بیٹا عبداللہ کا بیٹا باپ کے سامنے تعریف کر دی, لیکن عبداللہ اب سمجھ گئے تھے, فاروق اعظم سے سمجھ گئے تھے, فاروق اعظم سے سمجھ گئے تھے کہ بات اصل میں جاتی کہاں ہے. اس نے جیسے ہی کہا نا جی خوش کرنے کے لیے, اگر آپ کو کوئی بند گلی میں ڈالنا چاہے تو آپ اس کا ایسے کہہ دیں, نہیں نا نا لڑانا. دیکھنا عمر کے عبداللہ پہ کیا کہہ رہے ہیں. لفظ دوبارہ سناؤں. شاعر نے کہا بلال و عبداللہ خیر و بلال, عبداللہ کے بلال کے کیا کہنے, اگر دنیا میں کوئی بہتر بلال ہے تو وہ بلال ہے. اگلے لفظ سنیے, فقال ابن عمر, فقال ابن عمر یعنی فقال عبداللہ ابن عمر کذبتا, فرمایا جھوٹ کیوں بول رہا ہے میرے سامنے. فرمایا میرے سامنے جھوٹ بولتا ہے. اس نے کہا جی میں نے کون سا جھوٹ بولا ہے, آپ کے بچے کی تعریف کی ہے. فرمایا کذبتا, تو نے جھوٹ بولا ہے. کل کھڑا ہو اور پورے زور سے کہہ بلال و رسول اللہ خیر و بلال, دنیا میں اگر کوئی بہتر بلال ہے تو وہ بلال حبشی ہیں. یا رسول اللہ, ادھر ویکھو, ادھر ویکھو, جو اپنے بیٹوں کو رسول اللہ کے محبوبوں پہ قربان کر جائیں. اسامہ کا حضور سے کوئی نسبی تعلق نہیں ہے, زید کا حضور کے ساتھ نسبی تعلق نہیں ہے, بلال کا حضور کے ساتھ نسبی تعلق نہیں ہے. میرے عمر بن خطاب اپنے بیٹے کو اسامہ پہ قربان کر رہے ہیں, عبداللہ بن عمر اپنے بیٹے کو بلال پہ قربان کر رہے ہیں. جو اپنے بیٹوں کو رسول اللہ کی نسبت کا حیا کر کے قربان کر جائیں وہ رسول اللہ کی بیٹی کا کھا جائیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا حضرت, نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ, اللہ فرماتا ہے میں بہتر جانتا ہوں کس کو رسول اور نبی بنانا ہے. تو جس کو میں نے بنایا وہی نبی اور رسول رہے گا. میں بس آخری دفعہ دہرانے کے لیے, کیونکہ کچھ دوست جو ہیں وہ پیچھے لیٹ آئے ہیں, ہم نے یہاں ایک عقیدے کو, 3 عقیدے کے 4 عقیدے ہم نے سمجھے ہیں. نمبر 1, اللہ تعالیٰ جسے نبی و رسول بنائے, نبی و رسول صرف وہی ہے. نمبر 2, جسے رب نے نبی و رسول نہیں بنایا اسے کسی نبی کے برابر سمجھنا اللہ کی ذات پہ بہتان والا معاملہ ہے, اللہ کے غضب کو پکارنے والا معاملہ ہے. نمبر 3, میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے مالک بن کر آئے ہیں, حضور پر کسی کا احسان نہیں ہے, میرے مصطفیٰ کریم کا سب پر احسان ہے. اور کیا عقیدہ تھا جی؟ ہاں جی, ہاں جی, ہاں ایک عقیدہ جو ہم نے اچھے طریقے سے یاد رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ جس نے رسول اللہ سے تعلق جوڑا کامیاب صرف وہ ہے. وہ اہل بیت ہیں یا اصحاب رسول ہیں, دونوں کا پہلے تعلق رسول اللہ سے امتی ہونے کا ہے. کیا ہونے کا ہے جی؟ امتی ہونے کا ہے. امتی ہونے کے بعد دوسرا شرف رب نے اہل بیت کو عطا فرما دیا کہ ان کو نسب کا تعلق بھی مل گیا. کائنات کا خالق مجھے اور آپ سب کو جب تک زندہ رکھے, اللہ اس کے رسول اور حضور کے اصحاب سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.